السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال یحیی یا قیوم برحمتک استغیث اللهم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل تمام گروپ ممبران کو آسانی رحمت برکت عطا فرمائے مالک عز و جل۔ دیکھیے بار بھی امام المتقین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں چند باتیں میں ڈسکس کروں گا خارجیت، ناصبیت اور رافضیت کے رد میں۔ دیکھیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی پیاری پرسنالٹی ہے، خلفاء راشدین میں دو حدیث سفینہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک ہے۔ تو سیدنا ابو بکر پہلے خلیفہ، سیدنا عمر دوسرے، سیدنا عثمان تیسرے، سیدنا علی چوتھے اور سیدنا حسن بن علی پانچویں۔ تو ان کا پیریڈ حضرت حسن کا یعنی علیہ السلام کا 6 مہینے کا پیریڈ ہے۔ اب ان 5 خلفائے راشدین میں سے 3 خلفائے راشدین کی شخصیات، پرسنالٹی، سائیکالوجی ایک ہی طرح کی ہے، جنہوں نے اول الامر منکم کی پاور کو یوٹیلائز کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر نے، سیدنا عمر نے، سیدنا مولا علی علیہ السلام نے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرم مزاج، رحم دل اور شفیق اور مہربان ہونے کی وجہ سے یہ جنگجو اور اتنے فائٹر یہ دونوں شخصیات نہیں ہیں، باقی وہ تینوں ہیں۔ اب ہر ایک بندے کی اپنی پرسنالٹی ہے، صحابہ میں سے بھی، اہل بیت کے ممبران میں سے بھی، پر خلفائے راشدین میں سے یہ باتیں سمجھنے والی ہے۔ میں بات کرنے والا ہوں سیدنا مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہ امت کے اندر سب سے زیادہ بندہ، پیارا بندہ، اللہ کا پاک ولی جو آزمایا گیا ہے، جس کی آزمائش سب سے زیادہ ہوئی ہے، وہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ ٹھیک ہے نا سر؟ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں اور میری فطروں کے درمیان، امت کے اور فطروں کے درمیان ایک دروازہ ہے جو ٹوٹ جائے گا، اس بعد فتنے آئیں گے، اور وہ فتنے آئیں گے، آزمائشیں ہوں گی، بہت ساری آزمائشیں ہوں گی، ان لمیٹڈ آزمائشیں ہوں گی۔ اور وہ نبی علیہ السلام نے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث بتائی، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر کو اور دوسرے صحابہ کو بھی بتائی یہ حدیث۔ تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اشارہ تھا کہ یہ عمر بن خطاب وہ دروازہ ہے جب وہ ٹوٹے گا یا توڑ دیا جائے گا، جب شہید کر دیا جائے گا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو امت میں آزمائشیں شروع ہو جائیں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی طرف سے۔ یعنی دیکھیں پھر سیدنا عمر بن خطاب شہید ہوئے، عمر لولو فیروز لانتی سے نے جو ایکٹیویٹی کی، اس کے بعد خلافت کی تقرریوں کا معاملہ آزمائش میں بھی زیادہ چلا گیا۔ پھر اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس میں بنو امیہ کے لوگ اور بہت سارے معاملات آ گئے جن کو خاندانی دشمنیوں کا بھی ایشو تھا، قبائلی تعصب کا بھی ایشو تھا، اور مسئلے مسائل تھے، کسی کا دادا، کسی کا چاچا، کسی کا ماما، کسی کا تایا، کسی کا بھائی مارا ہوا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے جنگ بدر میں، احد میں، خندق میں اور بہت ساری یہ قبائلی جو جنگ ہوئی تھی مشرکین مکہ کے ساتھ، تو امام المتقین مولا علی علیہ السلام سے سالار بھی تھے، عربی چیف بھی تھے، ہر طرح میں وہ بیسٹ پرفارم کرنے والی ہستی۔ تو نبی علیہ السلام کا پیارا، نبی علیہ السلام کا بچہ ابراہیمی، اور آپ سلام نے پرورش فرمائی، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے شادی کروائی مولا علی علیہ السلام کی۔ تو یہ بڑی ہستی ہے، یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، تو آزمائش ہوئی ہے سر بہت بڑی۔ تو اس دور میں ایک قبائلی تعصب کا ایک معاملہ بہت بڑا، اس سے پہلے خارجیت کی سوچ ڈیولپ ہوئی تھی۔ ذوالخویسرہ تمیمی خارجی لانتی تھا جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی بدتمیزی، بد اخلاق کیا، تو وہ اس کا ایک سیٹ اپ پورا چل رہا تھا پیرالل میں۔ پھر یہودی لابی کے ایجنٹس بھی موجود ہے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، بہت قبیلے ہیں جن کو ملک بدر کیا گیا۔ بنو قریظہ کا تو قتل کیا گیا، اور بدعیدی کے سزا میں خندق کے موقع پہ، جگہ خندق کے مقام پر، تو وہ ان کی اولادیں موجود ہیں، ان کا ایک سسٹم موجود ہے جو کہ اپنی دشمنی نبھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ نفس کے ہاتھ میں بھی بندے چڑھتے ہیں، نفس کی حرص اور بخل میں بھی پھنستے ہیں، شیطان کے وسوسوں میں بھی آتے ہیں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ مجھ میں اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے فساد مچایا، سورہ یوسف میں۔ تو یوسف کی شروع میں یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے بیٹے خواب کا ذکر میرے بھائیوں سے مت کرنا، ورنہ شیطان کوئی چال چلے گا۔ شیطان انسانوں کا کھلم کھلا صریح اعلانیہ دشمن ہے۔ یہ مسئلے مسائل بھی سمجھنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد شام کے یہودی، یہ بڑا مسئلہ مسائل ہے سر، یہ بہت بڑی لابی ہے جو ایکٹیویٹڈ تھی، اور اسلام کا دائرہ 3 بر اعظموں سے جا چکا ہے آگے، اس لیول پر پہنچ گیا ہے۔ اسلام دشمن عناصر بہت سارے ہیں سر، ٹھیک ہے نا سر؟ اور یہ جو معاملات سمجھنے والے ہیں پورے علم کے ساتھ، وقر رب زدنی علما۔ میں بھائیوں سے بات کروں گا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا انٹروڈکشن، کہاں سے ان کی شہادت ہوئی اور کن وجوہات پہ ہوئی، چند باتیں واضح کروں گا۔ پھر امام المتقین مولا علی علیہ السلام کی اسٹریٹجی، ان کی پلاننگ، ان کی حکمت عملی، ان کا فہم، ان کی انڈرسٹینڈنگ، بہت بڑی ہستی ہے سر۔ مولا علی علیہ السلام کو لوگوں نے پہچانا نہیں، اتنی بڑی ہستی ہے امام المتقین کی
کہ یہ ٹف ٹائم، یہ مشکل کا وقت، یہ تکلیف اور مصیبت اور آزمائش کا وقت پلانٹ ارتھ میں نے نہیں دیکھا کسی ہستی پہ آیا ہو جتنا مشکل اور ٹف ٹائم کا وقت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام پر آیا ہے۔ اور ان کی ہمت ہے، پیارے نبی علیہ السلام کا پیارا صحابی ہے، اہل بیت کا ممبر بھی ہے، کہ جنہوں نے ان سچویشنز کو ہینڈل کیا، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق مینج کرنا چاہا۔ اللہ پاک نے ان کو توفیق عطا فرمائی، کیونکہ یہ تو یہودی لابیاں اور یہ خارجیت کے سوچ والے لوگ اور دشمن اسلام عناصر وہ سارے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اندر بھی مس انڈرسٹینڈنگ اور مس کنسیپشن ڈیولپ ہو گیا، غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں صحابہ کے درمیان خود بھی، تو وہ غلط فہمیوں کا بھی سارا سپارک مولا علی علیہ السلام کی طرف آیا آزمائش کے طور پر۔ تو یہ مسئلے مسائل ہیں سر، خطا اجتہاد بندوں سے ہوئی، لغزشیں بھی ہوئی، بڑے بڑے مسئلے مسائل ہو گئے، خلیفہ راشد کے خلاف لوگوں نے ضد اور سرکشی کر دی، پارٹی جتھا گروہ بنا دیا، عقیدہ نظریہ ذہن سازی کر کے حکومت پہ چڑھ دوڑے، یہ مسئلے مسائل بھی سر سامنے آگے بڑھے۔ تو یہ پوری باتوں کا علم حاصل کیا جائے گا، اور جنگ جمل کی وجہ ایکسیڈنٹل جنگ تھی وہ واضح کی جائے گی چند باتوں میں، جنگ صفین اور جنگ نہروان، تاکہ جنگ جنریشن کو باتیں واضح کر کے بتا دی جائیں، ان کو بچایا جائے خارجیت کی، ناسبیت اور رافضیت کی سوچوں سے۔ اہل تسنن اور ان کے آف شوٹس میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں ہم، اہل تشیع اور ان کے اندر آف شوٹس میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں۔ پیار سے، اخلاق سے، محبت سے، حسن ظن سے، درد دل سے، پورے علم سے باتوں کو واضح کیا جائے گا، تب بات انڈرسٹینڈ ہو پائے گی۔ وقر رب زدنی علما، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کا عملی نمونہ حسن ظن اور درد دل سے فالو کرتے ہوئے، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھتے ہوئے، جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کرتے ہوئے، حسن ظن پہ رہتے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان لانے کے بعد جو تمہیں سب سے مضبوط چیز دی گئی ہے وہ حسن ظن ہے۔ حسن کا مطلب اچھا، ظن کا مطلب گمان، تو پازیٹیو تھنکنگ آلویز رکھنی ہے، سنیوں نے شیعوں کے لیے، شیعوں نے سنیوں کے لیے بھی، اور تمام انسانوں اور تمام جنوں کے لیے محبت کے جذبے رکھنے ہیں کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی جن ختم بالایمان کے ذریعے جنت کا مہمان بن جائے۔ جہنم کے عذابات اور تکلیفیں کون برداشت کرے گا؟ یہی تو پیارے آقا کریم علیہ السلام کا درد دل ہے کہ تم پتنگے ہو، تم آگ پر گرتے ہو، میں تمہیں وہاں سے اٹھاتا ہوں۔ تو یہ درد دل سورۃ الکہف کی آیت نمبر 6 میں ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں تسلیاں دیتے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رنج سے، اس دکھ سے، اس افسوس سے اپنی جان ہلاک کر لو گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے مالک عز و جل کے کلام پر۔ کافر یہودی مشرک جو پتھر مارے، جو اجڑیاں پھینکے، ملک بدر کریں، تکالیف دیں، مصیبتیں بچائیں پیارے نبی علیہ السلام کو، اس کے باوجود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنا درد دل، اتنا پیار، اتنی محبت کرتے ہیں تمام انسانوں اور تمام جنوں سے کہ کوئی انسان اور کوئی جن جہنم میں نہ چلا جائے۔ تو یہ والا درد دل، یہ والا اخلاق، یہ والا سنت کا مبارک طریقہ سنیوں نے شیعوں کے لیے، شیعوں نے سنیوں کے لیے اڈاپٹ کرنا ہے، بلکہ تمام انسانوں اور تمام جنوں کے لیے یہی جذبہ رکھنا ہے۔ اللہ پاک سب پہ رحم فرمائے یا رحمان۔